إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تبارك وتعالى ليؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتؤقروه وتسبحوه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوانان اسلام اور اسلامی مائیں اور بہنیں اور معصوم بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب اور سورہ توبہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب کی اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اے وہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی پر اپنی جانب سے اور اپنے فرشتوں کی جانب سے درود و سلام بھیجتا ہے. لہذا ایمان والوں سے بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجے. لہذا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق خطبہ جمعہ کے عنوان کو جو آج آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتے ہیں، اس کا عنوان ہے درود شریف کی فضیلت و اہمیت. حاضرین جمعہ، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے دین و ایمان کی جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، یہ نعمت بڑی نعمت ہے. دین کی نعمت اور ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے اتمام کے بعد، اس نعمت کو مکمل فرمانے کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اسلام ایک مکمل دین، اور اس دین کے مکمل ہونے کے بعد، اس دین کے تکمیل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور سند اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور اس دین کے تعلق سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا. اور یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو اللہ نے خود کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین سے میں تمہارے لیے راضی ہوں. اس دین کے علاوہ کوئی اور دین ناقابل قبول ہے. اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کا اگر وہ پیروکار بن جاتا ہے، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دین کا اگر وہ ماننے والا ہو جاتا ہے، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں بھی تباہی اور بربادی کے دہانے پہنچ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا دین، مکمل دین اور رحمت والا دین اور نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ ہم اور آپ تک کیسے پہنچا، ہم اور آپ تک کیسے یہ دین ملا، اور ہم اور آپ اس دین کے مت والے کیسے ہوئے، اس توحید کے ماننے والے کیسے ہوئے. اس دین و ایمان کو پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آپ علیہ السلام نے ایک نہیں، دو نہیں، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا ہے،
آپ کے عظیم احسانات ہم اور آپ پر ہیں. آپ ساری کائنات کے لیے محسن انسانیت. آپ علیہ السلام کا بہت اونچا مقام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی رسالت اور آپ کی رحمت کا دائرہ کار بتاتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ اس قدر محسن تھے, آپ کا اس قدر احسان ہے انسانیت پر کہ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا اگر ہم ماحول دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانیت اپنا سبق بھول چکی تھی. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. حیوانیت, بربریت, جانوریت, یہ تمام کے تمام اوصاف انسان کے اندر پائے جاتے تھے. انسان اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا تھا. یہ انسان زندہ رہنے کے باوجود بھی زمین پر مردہ لاشوں کی طرح چلا کرتا تھا اور اس کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی. لیکن پیارے نبی علیہ السلام اس دین اسلام کو لے کر آئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں. آپ نے اعلان فرمایا, توحید کی دعوت دی, تو پھر سے مردہ انسانوں کے اندر زندگی ڈال دی. آپ نے پھر سے حیوانیت کو ختم کرتے ہوئے انسان کو بھولا ہوا انسانیت کا سبق سکھایا. اس انسان کو, اس سماج کو, اس معاشرے کو جہاں انسانیت کا کوئی مقام نہیں تھا, اس کو انسانیت کا نہ صرف سبق سکھایا بلکہ اس کو دوسروں کے لیے جینے والا بنا دیا. وہ سماج جس سماج کے اندر ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی تھی, عقیدے کا بگاڑ, وہ سماج جس کے اندر اخلاقیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, وہ سماج جہاں معاملات کے اندر کوئی اصول اور ضوابط نہیں تھے, وہ سماج جہاں انسانیت کے خون کے در پر بیٹھے ہوئے تھے. بھائی بھائی کا قتل کرتا تھا, باپ بیٹی کا قتل کرتا تھا, بیٹی کو باپ زندہ درگور کر دیتا تھا اور تھوڑی تھوڑی سے باتوں کے اوپر سالہ سال تک جنگیں کیا کرتے تھے. ایسے گئے گزرے ماحول میں نبی علیہ السلام جس پیارے دین کو لے کر آئے اور نبی علیہ السلام اپنی محنتیں, اپنی کاوشیں اور اپنے احسانات کے ذریعے انسانیت کو پھر سے انسان بنایا. یہ حقیقت اور یہ آپ علیہ السلام کا احسان ہے کہ وہ دنیا, وہ انسان جہاں انسان کا نام مٹ چکا تھا اور حیوان بھی انسان سے شرما جاتا تھا, ایسے سماج میں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ساری دنیا انسانیت کے درمیان توحید کا نعرہ بلند فرمایا اور انسانیت کے لیے تڑپ اٹھے اور انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ علیہ السلام رات و دن کی محنتیں کیا کرتے تھے, پیٹ پر پتھر باندھ کر محنتیں کیا کرتے تھے. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, آپ کو پتھروں سے مارا جاتا تھا, آپ کو لہو لہان کیا جاتا تھا, آپ کے اوپر تانے کسے جاتے تھے, آپ کو گالی گلوچ دیا جاتا تھا, آپ کو غلط ناموں سے پکارا جاتا تھا, آپ کو کوئی مجنون کہتا, کوئی پاگل کہتا, کوئی دیوانہ کہتا, کوئی جادوگر کہتا, کوئی شاعر کہتا, کوئی دونوں خاندانوں میں پھوٹ ڈالنے والا کہتا اور بہت کچھ کہا جاتا تھا. آپ کو ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, معاشی طور پر, اخلاقی طور پر ہر طریقے سے آپ کو ٹارگٹ کر آپ کو ستانے کی ناکام کوششیں کی جاتی تھی. لیکن آپ علیہ السلام کس تڑپ میں, کس لگن میں, کس شوق میں ان تمام چیزوں کو برداشت کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے انہی احسانات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ شورى کی آیت 4 کے اندر بیان فرمایا لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے دہانے پہنچا رہے ہیں. آپ اس غم میں, آپ اس فکر کے اندر, آپ اس تڑپ کے اندر, آپ اس غم کے اندر پگھلے جا رہے ہیں اور آپ کو غم کھایا جا رہا ہے. اس بات کا غم, کس بات کا غم ہے؟ آپ کو سروری کا غم نہیں تھا, آپ کو سرداری کا غم نہیں تھا, آپ کو دنیا داری کا غم نہیں تھا, آپ کے اپنے لہو لہان ہونے کا کوئی غم نہیں تھا, آپ کے جسم اطہر پر مارے جانے والے پتھروں کا کوئی غم نہیں تھا, آپ کے دندان مبارک کے شہید ہونے کا کوئی غم نہیں تھا, طائف کے میدان میں آپ کو ستائے جانے کا آپ کو کوئی غم نہیں تھا, آپ کو جو ہے نماز کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھی جانے کا کوئی غم نہیں تھا, حالت سجدے میں آپ کے گلے کے اندر چادر ڈال کر مروڑنے کا کوئی غم نہیں تھا, آپ کی دو لخت جگر, آپ کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ
طلاق دینے کا آپ کو کوئی غم نہیں تھا، آپ کے گھر میں پکنے والی آندھی میں آپ کی چاچی جو ہے کچرا ڈالتی ہے اس کا کوئی غم نہیں تھا، آپ کو جو ہے ابو لہب نے گالیاں دیا اس کا کوئی غم نہیں تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اس کا کوئی غم نہیں تھا، آپ کو پتھروں سے مارا گیا اس کا کوئی غم نہیں تھا، آپ کو جادوگر کہا گیا اس کا کوئی غم نہیں تھا، آپ کو شاعر کہا گیا اس کا کوئی غم نہیں تھا، آپ کو پاگل کہا گیا اس کا کوئی ڈر نہیں، اس کا کوئی غم نہیں تھا، آپ کو مجنون کہا گیا اس کا کوئی غم نہیں تھا، آپ کے سامنے ہر طریقے کی مصیبتیں رکھی گئی، آپ کو قتل کرنے کی ناکام اور ناپاک کوششیں کی گئی اس کا کوئی غم نہیں تھا، غم تھا تو صرف ایک ہی غم تھا، تڑپ تھی تو صرف ایک ہی تڑپ تھی، وہ تڑپ یہ کہ انسانیت کو جو ہے انسانیت کی غلامی سے آزاد کیا جائے، انسانیت کو معبودان باطلہ کی پرستی سے نکالا جائے اور رب کی غلامی کے اندر رب کی غلامی کی زنجیروں میں جگڑا جائے، انسانیت کو جہنم سے نکالا جائے، جہنت کی طرف لے آئے۔ اللہ نے آپ کی اسی طرف کے بارے میں اللہ نے خود گواہی دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ انسان ایمان نہیں لانے کی وجہ سے، یہ اہل مکہ، یہ اہل مشرکین عرب آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کرنے کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، آپ پگھلے جا رہے ہیں، آپ غم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی غم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے درمیان جس نبی کو بھیجا اس نبی کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، میں نے تمہارے درمیان جس رسول کو بھیجا ہے، جو رسول تمہارے درمیان آیا ہے، وہ رسول تمہارے بارے میں اتنا حرص مند ہے، اتنا لالچی ہے کہ تم اسلام قبول کرو، تم راہ راست پر آ جاؤ، تم جنت کے راستے کو اختیار کر لو، غلاموں کی تم جو ہے بتوں کی غلامی کو چھوڑ کر رب کی غلامی کو اختیار کر لو، بندوں کی بندگی سے ہٹ کر رب کی بندگی قبول کر لو، خالق کائنات کے دربار میں تم آ جاؤ، جنت کے تم حقدار ہو جاؤ۔ اسی طرف اور اسی فکر کے اندر وہ حرص اور لالچ کے اندر تھا، اور تمہارے تعلق سے رؤوف الرحیم، رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ مومنوں کے اوپر رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، مشفق بھی ہے، رافت بھی اس کی صفت ہے، رحمت بھی اس کی صفت ہے، وہ تمہارے لیے تڑپتا تھا۔ حضرات، محسن انسانیت کے احسانات کا تذکرہ یہ خطبے کی تمہید کے اندر میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ علیہ السلام کے احسانات تو اس قدر ہیں کہ نہ صرف انسانوں پر بلکہ کائنات کے چپے چپے پر، جن و انس کے اوپر، درختوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، پتھر اور کنکروں کے اوپر، شجر و حجر کے اوپر، ندی اور تالاب پر، ہر چیز پر آپ علیہ السلام کے احسانات ہیں۔ لیکن اس احسان کا بدلہ ہمیں اور آپ کو کیا دینا چاہیے؟ محسن انسانیت کا بدلہ ہم اور آپ کیا دے سکتے ہیں؟ معمولی سا کوئی آدمی ایک گلاس پانی ہمیں اور آپ کو پلا دیتا ہے تو ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کو جزاک اللہ خیر کہتے ہیں، کم سے کم الفاظ کے اندر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ محسن انسانیت جس نے ساری زندگی ہماری اور آپ کی رہبری، جس نے ساری زندگی اور سارے تکالیف انسانیت کے لیے برداشت کیے، اس محسن انسانیت کا ایک حق ہم پر یہ بنتا ہے کہ ہم نبی پر درود و سلام بھیجیں، نبی پر درود و سلام بھیجیں۔ یہ نبی کے جو حقوق بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک حق نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا ہے، اور کس قدر بھیجنا ہے اور کس جذبے کے ساتھ بھیجنا ہے، کس لمحے کی کس جذبے کے اندر ڈوب کر بھیجنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس نبی نے ہمارے دین و ایمان کے لیے اپنے پیر میں کانٹا چبھانا پسند کیا تھا، جسے اس وقت تکلیف ہوئی تھی، جس نبی نے احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کر لیے تھے، جس نبی نے طائف کے میدان میں لہو لہان اور بے ہوش ہو گیا تھا، اس نبی کے محبت میں، اس نبی کی محبت کے اظہار میں ہمیں اور آپ کو پوری طرح ڈوب کر درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نبی کا حق،
یہ نبی کی عزت، یہ نبی کی توقیر، یہ نبی کے لیے شرف کی بات ہے، یہ نبی کے لیے تکریم کی بات ہے، یہ نبی کے لیے تعظیم کی بات ہے۔ ہم جو دعائیہ کلمات نبی علیہ السلام کے حق میں بھیجتے ہیں، یہ دعائیہ کلمات کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، بڑی اس کی اہمیتیں ہیں، اور فائدے بھی ہمیں کو ہیں، فائدے بھی ہمیں کو ہے، دنیا کے اندر بھی فائدہ، آخرت کے اندر بھی فائدہ۔ بظاہر ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، بظاہر نبی پر ہم سلام پڑھتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہم انسانوں کو ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں، آپ علیہ السلام کے اوپر اس فضیلت، اس درود کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، جس کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، مختلف ائمہ محدثین نے جو ہے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایمان والے کے ایمان کا پیمانہ بتایا، ایمان والے کے ایمان کا وزن بتایا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی جب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک میں، جب تک کہ اس کے نزدیک میرا مقام اس کے آل و اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی دولت سے، اس کے خزانوں سے، اس کی جائیداد سے بڑھ کر محبت والا نہ ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں، اور محبت کا اظہار درود و سلام ہے، محبت کا اظہار درود و سلام کا کثرت سے پڑھنا محبت کا اظہار ہے، محبت کے اظہار میں اطاعت ہے، محبت کے اظہار کے لیے اتباع ہے، محبت کے اظہار کے لیے ایمان ہے، محبت کے اظہار کے لیے آپ علیہ السلام کے احکامات کی پیروی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بڑی رحمتیں اور بڑے احسانات ہم اور آپ پر ہیں۔ آپ علیہ السلام پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق درود ہے، درود السلام ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اس کی تفسیر میں امام سعدی رحمت اللہ، علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وَتُسَبِّحُوهُ کے بعد کہ وَتَشْرِيفُهُ وَتَكْرِيمُهُ، کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے، اس درود کے ذریعے آپ علیہ السلام کی عزت، آپ کا مقام، آپ کی توقیر اور آپ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی کہا گیا ہے کہ بھیجے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی پر ایمان بھیجنے کا فائدہ کیا ہے، نبی پر درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں، ہم درود و سلام تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن وہ درود پڑھتے ہیں، وہ سلام پڑھتے ہیں جس طرح درود پڑھنے کا نبی نے حکم دیا ہے، جس طرح سلام پڑھنے کا نبی